بسم الله الرحمن الرحيم. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایہ فضل و کرم اور احسان انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی کما حق ہو ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بحمداللہ تعالی خطبہ جمعۃ المبارک میں جس بیان کو ہم نے تسلسل کے ساتھ شروع کیا ہوا ہے، میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آج کی گفتگو میں باغ فتح اور جاگیر فتح کے اعتبار سے جو ہے وہ اس کا امید ہے کہ آخری انشاءاللہ تعالیٰ بیان ہوگا. اور اگر مجھے ٹھیک یاد ہو تو غالباً اس اعتبار سے آج یہ 10واں خطبہ جمعۃ المبارک الحمدللہ.
حدیث بخاری جو ہے اس معاملے میں اس پر اس ایک اور استنباط اور استدلال اور دلیل وہاں سے لی جاتی ہے، جس کو آج جو ہے وہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اور وہ اس کا بڑا خاص اور اہم پہلو ہے۔ حدیث بخاری میں سے حدیث نمبر 3092 3092، یہ مضمون دیگر حدیث میں بھی موجود ہے جو کہ آپ بحمد اللہ تعالی سے پہلے سن چکے ہیں، مگر اس کا یہ پہلو جو آج میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے بیان نہیں کیا، یہ اس سبجیکٹ میں بڑا ضروری اور اہم۔ حدیث پاک یہ ہے کہ جب حضور سیدہ طیبہ طاہرہ سیدۃ النساء العالمین لخت جگر مصطفیٰ حضور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ جب امیر المومنین امام المتقین حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس تشریف لے آئیں اور آپ کے مال فے میں سے وراثت کا مطالبہ کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جواباً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس جو تھا وہ ایک فرمان پاک پڑھ کے سنایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ فرمایا کہ میں نے خود حضور علیہ السلام سے یہ سنا کہ آقا نے ارشاد فرمایا تھا لا نورث ما ترکنا صدقۃ، ہم وارث نہیں بناتے، ہم جو بھی چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ جب یہ فرمان سنا تو کیا ہوا؟ حدیث پاک 3093 کے مطابق فغضبت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس حدیث پاک کے مطابق اس میں جو روایت کیا گیا وہ یہ ہے کہ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر تو غضبناک ہوئی، یہ بات اور امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب سن کر آپ غضبناک ہوئی، حالت غصہ میں آ گئی۔ اس مقام پر اس بات کو بھی ذہن نشین کرنا لازمی ہے کہ میں نے آپ کو یہ عرض کیا تھا کہ صحیح بخاری شریف کے اندر ہی وہ بھی روایات موجود ہیں کہ جن میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ حضور سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھیجا اور آپ خود تشریف نہیں لے کر گئے۔ اتنا آپ لوگوں کو یاد ہے؟ اس روایت میں چونکہ یہ ہے کہ آپ تشریف لے لیں، جب آپ نے آگے سے یہ ارشاد فرمایا حضور کا فرمان، تو اس پہ یہ ہے کہ اس پر حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ ناراض ہو گئی۔ اب اس مقام پر یہ بات بڑی توجہ سے آپ نے سمجھنی ہے، پورے غور و فکر کے ساتھ سمجھنی ہے۔ اب اس مقام پر کچھ بے احتیاط لوگ بیان کرنے والے وہ کرتے کیا ہیں کہ اس حدیث پاک کو اس مقام پر چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے ساتھ آگے ایک اور حدیث پاک اس کے ساتھ جوڑتے ہیں، اس کی وضاحت میں، اس کی تشریح میں اور اس کی جو ہے وہ فورکلاری میں۔ وہ حدیث پاک کیا ہے؟ وہ حدیث پاک یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی۔ یہ حدیث پاک ہے صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 3714 3714۔ حدیث پاک کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، فمن اغضبها اغضبنی، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ یہ حدیث پاک ہے۔ یا حدیث پاک نمبر 5230 ہے جس میں ارشاد فرمایا حضور پاک نے فرمایا ہیا بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا، میرے جسم کا ٹکڑا ہے،
یریبنی ما ارابہا، مجھے وہ چیز بری لگتی ہے، حضور نے فرمایا جو اس کو بری لگتی ہے، وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا، اور مجھے آقا نے ارشاد فرمایا مجھے وہ چیز تکلیف دیتی ہے جو کہ سیدہ زہرا کو تکلیف دیتی ہے۔ یہ حضور کا فرمان ہے دونوں۔ اب کچھ بے احتیاط قسم کے لوگ اور فرقہ پرست قسم کے لوگ وہ ایسا کرتے ہیں کہ وہ جو حالت غضب حضور سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث پاک میں بیان کی گئی کہ اب حالت غضب میں آ گئی، حالت غصہ میں آ گئی، اس کو اس چیز کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں اور ساتھ ہی یہ کہہ دیتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ایک اور مقام پر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جس نے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے انہیں ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے آپ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور اس کو جوڑتے ہوئے خدا نخواستہ بات کو کرتے 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 حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک لے جاتے ہیں۔ اس اعتراض کو آپ سمجھ گئے؟ یہ بات جو یہ کچھ لوگ جو وہ کرتے ہیں، اور آج سے پہلے یہ باتیں صرف جو تھے روافظ وہ کیا کرتے تھے، مگر بدقسمتی سے اب سواد اعظم اہل سنت پر جماعت میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے، ایسی ایسی بے احتیاطی کی باتیں کرتے ہیں۔ اس بے احتیاطی کی میں سمجھتا ہوں دو ریزنز ہیں، دو گرن ہیں اس کی۔ یا تو یہ ہے کہ لوگ بیان کرنے سے پہلے اس سبجیکٹ کو پورا تفصیل سے پڑھتے نہیں، اور اس معاملے میں خدا نخواستہ کم علمی کا شکار ہونے کے باوجود جو بات جہاں سے سنی جیسے سنی اس بات کو کر دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پناہ عطا فرمائے، ہمیں کسی قسم کا کوئی ظلم اور ایسا خیال نہیں ہے اپنے حوالے سے، نہ ہم عالم ہیں بلکہ ہم تو علماء اور اولیاء کے جوتوں میں بیٹھنے والے لوگ ہیں، یہ سچی بات ہے۔ لیکن پھر بھی ایک احتیاط کا تقاضا ہوتا ہے کہ جب بندہ تبلیغ دین کرے تو جس سبجیکٹ کو وہ بیان کر رہا ہے اس سبجیکٹ کو ممکن حد تک اس کی ڈیپتھ میں جا کر، اس کی گہرائی میں جا کر اس کو جو ہے وہ بندہ پڑھنے کی کوشش کرے، چونکہ بیان سے پہلے بیان والے کے ذمہ یہ چیز لازم ہے۔ بات ایسے ہے کہ نہیں؟ بولیے، یہ اس کے ذمہ لازم ہے کہ اس کی ساری ڈیٹیل کو کما حقہ پڑھنے کی کوشش کرے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کچھ لوگوں کی کم علمی نہیں ہے مگر پھر بھی وہ اس بات کو پبلک کے سامنے اس طرح آ کے بیان کرتے ہیں تو پھر یہ یقیناً ان کا تعصب، ان کی فرقہ واریت اور ان کے دلوں میں جو صحابہ کرام کی گستاخی اور بے ادبی اور توہین کا ایک جو ہے وہ روگ چھپا ہوا ہے، پھر وہ آپ اس بیماری اور روگ کو ظاہر کرتے ہیں، پھر وہ اپنی بیماری اس روگ کو ظاہر کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ جو حدیث پاک ہے جس کو آپ نے ابھی سنا، اس کے حوالے سے دو تین باتیں جو ہیں وہ بڑی ہی توجہ کے لائق ہیں اور سننے اور سمجھنے کے لائق ہیں۔ سب سے پہلی بات، یہ جو حدیث پاک تھی جس کو میں دوبارہ سے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں تاکہ آپ اس کی سند کو سن سکیں اور کسی حد تک سمجھنے کی کوشش کر سکیں۔ یہ جو حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 3092 یا اس مفہوم کی جو بھی حدیث پاک ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن صالح عن ابن شہاب قال اخبرني عروة بن زبير ان عائشة ام المؤمنين رضی اللہ تعالی عنها اخبرت۔ حضرت امام بخاری علیہ رحمت اس حدیث پاک کی جو سند بیان کرتے ہیں، اس سند میں ایک راوی ہیں جن کا نام ہے حضرت ابن شہاب زہری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ کیا نام ہے یہ نام بولی؟ حضرت ابن شہاب زہری رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ اس حدیث پاک کے راوی۔
اس حدیث پاک کا یہ جو ٹکڑا ہے، اس حوالے سے شارحین نے، محدثین نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ حدیث پاک چلے کہ صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے، مگر حدیث کی ایک قسم ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں مدرج، جسے کیا کہتے ہیں؟ مدرج۔ یہ حدیث پاک کا حصہ شارحین نے، محدثین نے یہ ارشاد فرمایا کہ حدیث پاک کا یہ جو حصہ ہے کہ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا غضبناک ہو گئیں، ناراض ہو گئیں، حدیث کا یہ حصہ جو ہے یہ صحیح کے درجے میں نہیں آتا، بلکہ یہ حدیث مدرج کے درجے میں آتا ہے۔ اور مدرج اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر راوی کچھ حصہ یا تو اپنا شامل کر دیتا ہے یا کچھ حصہ اس میں سے نکال دیتا ہے۔ یہ حدیث پاک جو ہے کتب احادیث کے اندر، یعنی یہ کہ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں، یہ حدیث پاک کتب حدیث میں مختلف طرق سے، مختلف اسانید سے جو روایت کی گئی ہے، یہ کم و بیش 36 مختلف اسناد سے روایت کی گئی ہے۔ کتنی سندوں سے؟ 36 مختلف کتب کے اندر مختلف ائمہ حدیث نے جس حدیث پاک کو روایت کیا ہے، اس روایت کو تقریباً 36 مختلف سندوں کے ساتھ اس حدیث پاک کو روایت کیا گیا ہے، اور ان 36 اسناد میں تقریباً 25 اسناد ایسی ہیں، 25 اسناد ایسی ہیں کہ جن اسناد میں حضرت امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کو روایت کرنا۔ ٹوٹل یہ روایت مختلف احادیث کی کتب میں کتنی سندوں سے آئی؟ 36۔ ان میں حضرت امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے اس حدیث پاک کو کتنی مختلف اسناد میں یہ موجود ہیں؟ 25 کے اندر یہ موجود ہیں، اور جن 25 روایات کو حضرت امام ابن شہاب زہری نے روایت کیا ہے، اس میں بہت قابل فکر بات یہ ہے کہ صرف ہر اس روایت میں یہ الفاظ موجود ہیں غادبت کے، اور آئندہ جو واقعہ ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئیں، یہ واقعہ صرف ان روایات کے اندر آتا ہے جن کو حضرت امام ابن شہاب زہری نے روایت کیا ہے۔ بقیہ بچ گئی 11 روایات جو 11 اسناد کے ساتھ جو ہے وہ روایت کی گئی ہیں۔ بقیہ 11 اسناد میں جو حضرت امام ابن شہاب زہری کے علاوہ مختلف راوی پائے جاتے ہیں، ان 11 اسناد میں یہ واقعہ کہ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئیں، یہ واقعہ بقیہ 11 اسناد میں، اسناد سے جو حدیث روایت کی گئی ہے ان میں یہ واقعہ موجود نہیں، ان میں یہ واقعہ موجود اچھی بات نہ بولو سبحان اللہ، ان میں یہ واقعہ موجود نہیں ہے۔ اس لیے حضرت امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے حوالے سے محدثین یہ فرماتے ہیں، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ زہری اکثر احادیث کی تفسیر کرتے ہیں۔ امام ابن شہاب زہری کیا کرتے ہیں کہ جب وہ روایت کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، اگر کوئی بندہ اس مضمون کو پڑھنا اور سمجھنا چاہے تو یہ شرح صحیح بخاری محدث اعظم حضرت امام مولانا غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی 7ویں جلد ہے اور اس کا صفحہ 615 ہے، وہاں بھی یہ ڈیٹیل کے ساتھ ساری چیزیں لکھی ہوئی۔ آپ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام ابن حجر اسقلانی علیہ رحمۃ نے یہ لکھا ہے کہ امام ابن شہاب زہری جو ہیں وہ اکثر احادیث کی تفسیر بیان کرتے ہیں، احادیث کی شرح بیان کرتے ہیں، اس کی وضاحت بیان کرتے ہیں، اور وہ اپنی رائے کو متن حدیث میں داخل کر دیتے ہیں۔ ان کا حدیث بیان کرنے کا ایک طریق ہے، وہ حدیث کا بیان بھی کر دیتے ہیں اور ساتھ اس کی شرح جو ہے اس کو بھی حدیث میں داخل کر دیتے ہیں۔
اس یہ محتاط محدثین کا یہ خیال ہے چونکہ یہ جو ہے حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناراض ہونے کی روایت یہ صرف ان اسناد میں پائی جاتی ہے جن اسناد میں حضرت امام ابن شہاب زہری موجود ہے، اور امام ابن شہاب زہری نے 25 مختلف اسناد میں ان کا نام ہے، اور جن جن طرق پر اور جن جن اسانید میں اور جن جن اسناد میں اور جن جن سندوں میں حضرت امام ابن شہاب زہری ہیں انہی میں آگے ناراض ہونے کا واقعہ بھی موجود ہے، اور جن 11 اسناد میں امام ابن زہری موجود نہیں ہیں ان میں حضرت سیدہ خاتون جنت کے ناراض ہونے کا واقعہ بھی موجود نہیں۔ یہ بات آپ ذہن نشین رکھیں گے۔ اگلی بات سنیں، اس حدیث پاک کو ایک اور جگہ پر جامع ترمذی شریف میں بھی روایت کیا گیا ہے، اور یہ حدیث پاک کا نمبر ہے 1609 1609 حدیث پاک، اس میں یہ موجود ہے کہ حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث اپنا حصہ طلب کرنے، ان دونوں نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میرا کوئی وارث نہیں ہوگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی اللہ کی قسم میں تم دونوں سے کبھی بات نہیں کروں گی، چنانچہ وہ انتقال کر گئی لیکن ان دونوں سے بات نہیں کی۔ آگے سے یہ حدیث پاک جو روایت کرنے والے راوی ہیں علی بن عیسیٰ ان کا نام ہے۔ علی بن عیسیٰ خود کیا کہتے ہیں؟ لا اکلمکما، کہ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ میں تم دونوں سے کلام نہیں کروں گی، اس کا معنی کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے لا اکلمکما تعنی فی هذا المیراث ابدا انتما صادقان، وقد روی هذا الحدیث من غیر وجہ عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ فرماتے ہیں جو راوی ہیں اس حدیث کے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ ما آئندہ تم دونوں سے کلام نہیں کروں گی، اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں میراث کے معاملہ میں، میراث کے مسئلہ میں، عرب اور وراثت کے مسئلہ میں آئندہ تم دونوں سے کلام نہیں کروں گی، اس لیے انتما صادقان کہ اس معاملے میں تم دونوں اصحاب رسول بالکل سچے ہو۔ اس لیے میں آئندہ سے اس معاملے کو ڈسکس نہیں کروں گی۔ آپ بات کو سمجھ گئے؟ یعنی وہ جو ترک کلام کی بعض کتب کے اندر روایتیں موجود ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے؟ جامع ترمذی کے جو راوی ہیں علی بن عیسیٰ یہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ کہا کہ میں آئندہ تم دونوں سے کلام نہیں کروں گی شیخین کریمین سے، تو اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں آئندہ تم سے میراث، وراثت اور عرب کے لحاظ سے کوئی کلام نہیں کروں گی، اس لیے انتما صادقان کہ اس معاملے میں تم دونوں کا موقف بالکل درست ہے اور اس معاملے میں تم دونوں سچے ہیں۔ میں نے یہ عرض کیا چیز کے بیان کرنے سے پہلے اس کو بڑا کھنگالنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر یہ علم دین ایک امانت ہے، اس امانت کو درست طور پر آگے پہنچانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ احادیث جن کو پڑھ پڑھ کے آپ امت کے اندر فتنہ پیدا کرتے ہیں، انہی احادیث کے جو راوی ہیں جو اس بات کو پہنچانے والے ہیں، ان کی میننگ کو بھی تو لوگوں کے سامنے بیان کیجیے کہ وہ روایت تو کرتے ہیں مگر اس کا مفہوم وہ کیا سمجھتے ہیں۔ آدھا آدھا حصہ کر کے بیان کرنے سے بڑھ کر کائنات میں اور ظلم کیا ہو سکتا ہے کسی امت پر اور کسی قوم پر، اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اب ایک بات اور اس سے بھی بڑھ کر ضروری اور سمجھنے والی بات، اب ہم اس کو یوں ہی لے لیتے ہیں، یعنی ایک اعتراض کا یہ پہلو ہے جس کا جواب میں نے عرض کیا حدیث پاک کی روشنی میں اور اسناد کی روشنی میں اور سند کی روشنی میں۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اب اگر کوئی شخص اس بات پہ مصر ہو اور حوالے نکال کے لے کر آئے کہ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معاذ اللہ ناراض ہو گئی اور اس کو پر اصرار کرے،
تو اس کا علمی اور دوسرا جواب جو ہے وہ بھی توجہ کے ساتھ سن لیجیے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھے اور انہی روایات کو جو ہے وہ بار بار پیش کرے اور اسی کے بس صدقہ کرنے کی کوشش کرے، تو اس کو یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ آقا دو جہان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تھا کہ حضرت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے جسم کا ٹکڑا ہیں، جو چیز انہیں تکلیف دیتی ہے وہ مجھے بھی تکلیف دیتی ہے، یہ خطاب حضور پاک نے کس موقع پر ارشاد فرمایا تھا، پھر اس کو یہ بات بھی بیان کرنی چاہیے اور یہ بات بھی اس قوم اور امت کو سمجھانی چاہیے۔ بھئی کوئی موقع تو ہوگا نا جب حضور نے یہ فرمایا، بات کو سمجھ رہے ہیں؟ بھئی یہ بڑا خاص فرمان بات ہے، کس موقع پر ارشاد فرمایا وہ موقع بھی سنیے اور سمجھ لیجیے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک، حدیث نمبر 5230، حدیث پاک یہ ہے۔ اب میں وقت کی کمی کو ٹیکسٹ نہیں پڑھتا، میں نے نمبر جب وہ عرض کر دیا ہے، جو لوگ خود بھی پڑھنا چاہیں جا کے پڑھ سکتے ہیں، جو کل کو سنے وہ بھی اس کے اوپر مزید ریسرچ بھی کر سکتے ہیں۔ یا امیر المومنین امام المتقین باب العلم داماد رسول حضرت سیدنا مولا علی المرتضی بولیے صاحب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے نکاح مبارک میں تھیں حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ، کہ حضرت امیر المومنین مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا اور یہ ارادہ کیا کہ آپ کی موجودگی میں ایک اور نکاح کر لیں، آپ کی موجودگی میں ایک اور نکاح کر لیں۔ جس سے نکاح کرنا چاہتے تھے وہ ابو جہل کی بیٹی تھی، جمیلہ ان کا نام تھا۔ ان کے ساتھ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارادہ کیا کہ وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کر لیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ہوئی، آقا دو جہان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ منبر پر تشریف لے آئے، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ اِنَّ بَنِي ہشام بن مغیرہ، ہشام بن مغیرہ نے استاذنوا فی ان ينکحوا ابنتهم علی بن ابی طالب، حضور نے فرمایا کہ مجھ سے انہوں نے یہ اجازت طلب کی اس قبیلے کے لوگوں نے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح علی بن ابی طالب سے کرتے ہیں۔ فلا آذنوا ثم لا آذنوا ثم لا آذنوا الا ان يريد ابن ابی طالب ان يطلق ابنتی وینکح ابنتهم۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا فلاں فلاں قبیلے کے لوگوں نے مجھ سے یہ اجازت طلب کی ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح علی المرتضیٰ سے کرنا چاہتے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور پاک منبر پر کھڑے ہو گئے، حضور نے فرمایا میں اجازت نہیں دیتا الا ان یریدا، سوائے اس کے کہ ابن ابی طالب مولا علی پاک جو ہیں وہ پہلے میری بیٹی کو طلاق دے دیں پھر ان کی بیٹی سے نکاح کریں، فرمایا اس کے علاوہ میں اجازت نہیں دیتا۔ فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِّنِّي، فرمایا بس بے شک فاطمہ جو ہے وہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ یُریبُنِی مَا أَرَابَهَا، مجھے وہ چیز بری لگتی ہے جو میری فاطمہ کو بری لگتی ہے۔ وَيُؤْذِنِی مَا آذَاهَا، اور مجھے وہ چیز تکلیف دیتی ہے جو میری فاطمہ کو تکلیف دیتی ہے۔ حضور نے یہ فرمایا کیوں؟ اغضبها اغضبنی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا حصہ ہے، جو چیز اس کو غضبناک کرتی ہے وہ مجھے بھی غضبناک کرتی ہے، جو اس کو تکلیف دیتی ہے وہ مجھے تکلیف دیتی ہے، جو اس کو بری لگتی ہے وہ مجھے بری لگتی ہے۔ آقا نے یہ ارشاد کس وقت فرمایا، کس موقع پر فرمایا؟ یہ ارشاد پاک اس موقع پر فرمایا جب مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارادہ کیا تھا کہ حضرت فاطمہ کو نکاح میں رکھتے ہوئے کوئی اور دوسرا نکاح کر لیں۔ میری طاقت فکر صرف اتنی ہے کہ جو شخص اس طرح روایتوں کو جوڑتا پھرتا ہے اور صحابہ کی توہین کے رستے کھولتا پھرتا ہے، اس کے اندر اگر اخلاقی اور علمی جرأت ہے
تو اس بات کو بھی تو بیان کرے کہ حضور پاک نے یہ فرمان کس موقع پر جاری کیا تھا. وہ بیان کرے اس بات کو کہ حضور پاک نے کس موقع پر یہ ارشاد فرمایا تھا. اور جیسی توجیہ، یہ میں صرف اعتراض کا باب اعتراض کی صورت میں دینے کی غرض سے یہ بات کر رہا ہوں، ورنہ ہمارا ایمان یہ نہیں ہے. جیسی توجیہ وہ حضرت ابوبکر صدیق کے لیے ڈھونڈ کے لاتے ہیں. اگر علمی ہمت ہے اور اخلاقی ہمت ہے معاذ اللہ، تو ایسی توجیہ مولا علی پاک کے لیے بھی کر کے لائے. اب بات کو سمجھ رہے ہیں، اب بات کو فالو کر رہے ہیں بھائی. جیسی توجیہ اب گستاخی کا پہلو وہاں پہ نکال رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا تھا جو فاطمہ کو غضبناک کرتا ہے وہ مجھے غضبناک کرتا ہے، جو اس کو تکلیف دیتی چیز مجھے تکلیف دیتی ہے، جو اس کو بری لگتی ہے وہ مجھے بری لگتی ہے. تو یہ پہلے تو سب سے ارشاد پاک تب جاری ہوا جب مولا علی پاک نے وہ ارادہ کیا. تو حضرت فاطمہ غضبناک ہوئی کہ نہ ہوئی؟ بولیے. وہ پریشان ہوئی. حضور علیہ السلام ان کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے، یہ میں ایک روایت عرض کروں، کئی روایات موجود ہیں، الفاظ کا جو ہے اس کے اندر فرق موجود ہے، مگر ہر جگہ پہ یہ فرمان پاک ضرور موجود ہے. مگر اہل سنت والجماعت میں سے اور علماء میں سے، محدثین میں سے، فقہاء میں سے، مفسرین میں سے، شارحین میں سے کبھی کسی نے اس بات کو یوں بیان نہیں کیا. اہل سنت میں سے کبھی کسی نے اس بات کو یوں نہیں لکھا کہ اس موقع پر معاذ حضرت علی پاک حضرت زہرا پاک کی دل آزاری کا باعث بنے تو اس کا مخاطب حضرت علی پاک بھی ہیں. حالانکہ بظاہر ایسا لگتا ہے، مگر کبھی آپ نے ایسا بیان اہل سنت کے اسٹیج سے سنا؟ بہت عمریں گزر گئی آپ کو جلسے میں محفل الجمعہ سنتے ہوئے، کبھی آپ نے ایسی بات کبھی ہم سے سنی؟ کیوں کہ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص حضور سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذاتی طور پر تکلیف دینے کی نیت سے معاذ اللہ کوئی کام کرے گا اور زہرا پاک اس پر ناراض ہوں گی، تو وہ ایسے ہی ہے کہ حضور زہرا پاک کو ناراض کرنا آقا دو جہاں کو ناراض کرنا. یعنی حدیث جو اصطلاحات کی ذہن میں اگر میں کہوں تو یہ فرمان مطلق نہیں ہے، یہ مقید ہے. مقید یہ مطلق نہیں ہے کہ ہر معاملے کے اندر حضور زہرا پاک ناراض ہو گئے تو وہ حضور کی ناراضگی، ایسی بات نہیں ہے، یہ مطلق ہے ہی نہیں. اس کو ہم مقید کرتے ہیں اس واقعہ کو اس طرح کہ حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سیدہ زہرا پاک کو تکلیف معاذ اللہ یا اذیت دینے کی خاطر یہ فیصلہ نہیں تھا کیا. حضور مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شرعی اباحت اور شرعی گنجائش پر عمل کرنے کا ارادہ کیا. بولیے ایسا ہے؟ حضور کی ساری امت کو ایک وقت میں 4 نکاحوں کی اجازت ہے کہ نہیں؟ یہ جائز ہے. اگر کوئی بندہ عدل کر سکے ساری بیویوں میں، وہ 1 سے 2 کر سکتا ہے، دوسری کی موجودگی میں تیسری بھی کر سکتا ہے، تیسری کی موجودگی میں چوتھی بھی کر سکتا ہے. یہ ایک شرعی اباحت تھی، شرعی گنجائش تھی. حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شرعی گنجائش پر عمل کرنے کا ارادہ کیا تھا. انہوں نے سیدہ زہرا پاک کو تکلیف دینے کا ارادہ، بڑی نماز اللہ آپ کو تکلیف دینے کا ارادہ نہیں کیا. اس لیے یہ جو آگے والا فرمان پاک کا حصہ ہے اس کو کوئی بندہ لوٹاتا نہیں ہے مولا علی پاک کی طرف، اور نہ ہی لوٹانا چاہیے. اس طرح جیسے حضرت مولا علی پاک نے شرعی مسئلہ کی صورت میں یہ ارادہ کیا تھا کہ وہ دوسری بیوی حضرت زہرا پاک کی موجودگی میں لے آئیں، مگر آقا دو جہاں نے اپنے خصوصی اختیارات استعمال فرماتے ہوئے مولا علی پاک کو منع فرما دیا، تو حضرت علی پاک اس بات کا مصداق نہیں ہوئے. بعین ہی اسی طرح امیر المومنین، امام المتقین، افضل البشر بعد نبیین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ زہرا پاک کو معاذ اللہ تکلیف دینے کا ارادہ نہیں کیا، ناراض کرنے کا ارادہ نہیں کیا. جیسے مولا علی پاک شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنا چاہتے تھے، ویسے ہی سیدنا ابوبکر صدیق نے بھی شریعت مصطفیٰ پر عمل کر کے دکھایا. ان کو ناراض کرنے کا معاذ اللہ کوئی ارادہ نہ تھا کہ اس حدیث پاک ان کے ساتھ جوڑا جائے. ایسی بدبختی نہیں ہونی چاہیے. اور وقت ختم ہو گیا، میں اس موضوع کو سمیٹنا چاہتا ہوں. ایک چیز کی میں دلیل دے سکتا ہوں. بھائی ناراضگی کس بات کی؟ حضرت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بابا جان امام الانبیاء خاتم الرسول
آقا دو جہاں کا فرمان سن کے سیدہ زہرا پاک ناراض کیسے ہو سکتی ہیں؟ آپ کا ایمان اس بات کو مانتا؟ بھئی 1400 سال بعد بے عمل سارا امتی بھی معاذ اللہ حضور کا فرمان سن کے ناراض ہو سکتا؟ نماز نہیں پڑھا تو نہ پڑھے، حضور کا فرمان سن کے دل کے اندر کوئی بوجھ رکھتا نہیں ہے۔ بے عمل صحیح مگر حضور کا فرمان سن کے کوئی کسی پہ ناراض ہو سکتا ہے؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ اور تاریخی حوالہ جات بھی یہی بتاتے ہیں کہ جب حضور سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ آپ سخت بیمار ہوئی، وہ بیماری جس میں آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا، تو حضور سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی تیمارداری کے لیے اور آپ کی خدمت کے لیے آپ کے گھر میں جو عورت موجود تھی وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ بھائی حضرت صدیق اکبر سے معاذ اللہ ناراضگی ہوتی تو کیا آپ کی بیوی اس حالت میں حضرت سیدہ زہرا پاک کی خدمت کرتی؟ بولیے بھائی جب دلی ناراضگی ہے، جو انٹرپریٹیشن آپ کو لوگ کر کر کس دور میں دے رہے ہیں، بھائی دلی طور پہ ناراضگی ہے، اور آپ روایتیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، تو قوم کو یہ بھی تو بتلائیے کہ سیدہ زہرا پاک بیمار ہوگی۔ اب آقا دو جہاں کے پردہ فرمانے میں اور سیدہ زہرا پاک کے پردہ فرمانے میں ٹوٹل کتنا عرصہ ہے درمیان میں؟ بولیے 6 مہینے۔ یہ کچھ 60 سال کا عرصہ تھوڑا ہے، 6 مہینے کی تو کل مدت ہے۔ اس 6 مہینے میں جب آپ بیمار ہوئی تو ان کی خدمت کس نے کی؟ حضرت ابوبکر صدیق کی زوجہ مطہرہ نے کی۔ کیا اس میں گران تھا حضرت اسماء بنت امیس؟ آپ نے یہ بھی روایت سنی ہوگی کہ جو حضرت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک پالکی کے اندر رکھ کے تو جنت البقیع لے جایا گیا، یہ آپ نے سنی ہوئی ہے نا؟ پردے کے ذہن میں ہم بڑی دفعہ عرض کرتے ہیں، وہ پالکی پوچھیے لوگوں سے، وہ پالکی سیدہ زہرا پاک کو بنا کے کس نے دی؟ وہ بنا کے دینے والی حضرت اسماء بنت امیس نے۔ چونکہ خدمت پر معمور وہ تھی، خدمت کرتی وہ تھی دن رات، انہوں نے وہ تجویز پیش کی۔ سیدہ زہرا پاک نے فرمایا میرے سامنے بنا کے دکھاؤ، انہوں نے بنا کے دکھائی، سیدہ زہرا پاک نے قبول فرمائی۔ اس حد تک خدمت گزار تو حضرت ابوبکر صدیق کی زوجہ ہیں جنہوں نے اس حالت میں حضرت زہرا پاک کی خدمت کی۔ آگے چلیے، حضور سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ آپ ساری کتب کو اٹھا لیجئے، حضرت سیدہ زہرا پاک کو غسل کس نے دیا؟ غسل دینے میں صرف 2 نام آتے ہیں۔ کتنے نام ہیں؟ 2 نام ہیں۔ ایک نام مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور ایک نام پھر وہی حضرت ابوبکر صدیق کی زوجہ مطہرہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اور محدثین نے فرمایا، ایک صرف رخ میں عرض کر رہا ہوں کہ محدثین نے کہا کہ حضرت مولا علی پاک پانی پکڑاتے جاتے تھے اور حضرت سیدہ اسماء بنت امیس حضرت زہرا پاک کو غسل دے رہی تھی۔ غسل حضرت ابوبکر صدیق کی زوجہ دیں۔ جب جنازے کا وقت آیا، رات کو جنازہ اٹھایا گیا، حضرت زہرا پاک کو جنت البقیع لے جایا گیا، رات کے اندھیرے میں لے جایا گیا، اور یہ معتمد اور مستند روایات ہیں کہ سیدہ زہرا پاک کا جنازہ جس نے پڑھایا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسری روایات بھی ہیں، ہمیں ان کا کوئی انکار نہیں، مگر یہ جو زیادہ معتمد اور مستند ہیں اس کے اوپر بھی غور کیجیے اور سمجھیے اس بات کو کہ ایک روایت جو حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے، سنن کبریٰ کے اندر یہ روایت آخری بات میں اس کر کے بات کو ختم کر دیتا ہوں، بیان کیا گیا کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فوت ہو گئی، حضرت مولا علی پاک نے ان کو رات میں دفن کیا۔ آگے سنیے اور ایمانوں کو تازہ کیجیے، اور کہتے ہیں سنن کبریٰ جلد 4 صفحہ 29 پہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا علی پاک نے بغلوں سے پکڑ کر نماز پڑھانے کے لیے آگے مصلی پہ کر دیا، یعنی اصرار کر کے تو آگے کھڑا کیا، بھئی نماز آپ پڑھائیے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یا تو وہ روایات میں نے اس کی وہ روایت یا تو مدرج ہے جس کو میں نے ابتداء عرض کر دیا، اگر کسی کو یہ خیال ہو کہ اس حدیث پاک کو وہاں پہ جوڑنا ہے تو وہ اس قوم کے ساتھ جو ہے وہ بددیانتی نہ کرے، ایمانداری سے علم دین آگے قوم تک پہنچائے۔
میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ بات ذہن نشین کر لو، نہ تو مسئلہ جاگیر فدق کا ہے، نہ مسئلہ جنگ جمل کا ہے، نہ مسئلہ جنگ صفین کا ہے، اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں کہ ان کے دلوں میں صحابہ کی توہین اور بے ادبی ان کے دلوں کے اندر موجود ہے۔ کسی بات کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر آپ قرآن مجید کو تھامنے والے ہیں، اگر آپ فرمان رسول کو تھامنے والے ہیں، ہر چیز کی توجیہ اللہ کا قرآن کر دیتا ہے، ہر چیز کی توجیہ فرمان مصطفیٰ کر دیتا ہے، اس کے بعد پھر وہی بات ہے جو سورہ آل عمران میں ارشاد فرمائی گئی، فرمایا اس قرآن کے اندر دو قسم کی آیتیں ہیں، ایک محکمات ہیں، دوسری متشابہات ہیں، اور متشابہات کی طرف صرف وہ لوگ راغب ہوتے ہیں جن کے اپنے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں، جن کے اپنے دل جو ہے وہ ٹیڑھے ہو گئے، وہ وہاں سے فتنے باہر نکالتے ہیں۔ اس فقیر کی نظر میں صحابہ کرام کے درمیان جو آپس میں معاملات ہوئے، کچھ نزاعی معاملات ہوئے، وہ بقیہ امت قیامت تک جو آنے والی ہے اس کے لیے ایسے ہیں جیسے قرآن کی آیات متشابہات ہیں۔ بے شک ان سے فتنہ صرف وہ نکالتا ہے، باخدا صحابہ کے درمیان کوئی ایسا فتنہ نہیں، باخدا صحابہ کے اور اہل بیت کے ایک ایک عمل کی قرآن حدیث سے توجیہ کی جا سکتی ہے، ایک ایک عمل کی قرآن حدیث سے تو تعویل کی جا سکتی ہے۔ ہاں، ان سے قوم کے اندر 1300 سال سے جن لوگوں نے فتنہ پیدا کیا، آج بھی کر رہے ہیں، وہ سمجھ لیں ان کے اپنے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں۔ درست بات سے غلط مفہوم نکالا۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں دو قسم کی ہم نے آیات اتاری ہیں، جو آیات متشابہات ہیں، فرمایا ان سے غلط مفہوم وہی لوگ نکالتے ہیں۔ کون سے لوگ؟ قرآن نے فرمایا جن کے اپنے دل ٹیڑھے ہیں۔ دل اپنا ٹیڑھا ہونا اور صحابہ پر کبھی تان کرنا، کبھی اہل بیت رسول پر تان کرنا، یہ وہ بد عقیدگی ہے جس امت کے اندر ہر آئے روز بڑھ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک حضور پاک کے نالین کا صدقہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ ادب و احترام صحابہ اور ادب و احترام اہل بیت رسول اور مودت اور محبت اہل بیت رسول پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔